أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ تطفیف ہے. تطفیف کے معنی آتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. چونکہ اس سورت کے اندر شروع میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے سلسلے میں جو وعید آئی ہے اس کا بیان اور اس کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ تطفیف. یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کی 36 آیتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر یہ مکی سورت ہے اور عام مصاحف قرآن میں اسی بنا پر اس کو مکی لکھا ہے. اور حضرت ابن عباس، قتادہ، مقاتل، ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدنی سورت ہے، مگر اس کی صرف 8 آیتیں مکی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورت مدنی ہوتی ہے، یعنی اس کا بڑا حصہ مدینے میں نازل ہوتا ہے. بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں تو ان کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے. کبھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہوتی ہے، کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوتی ہیں، اس اعتبار سے انہیں مدنی کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال اس میں دونوں طرح کی آیات ہیں. بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی سورت ہے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا وصول کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے ان کو دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک بڑے سخت دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کی تمام لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں. اس سلسلے میں
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف و مسائل کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کے عام معاملات کیل یعنی ناپ کے ذریعے ہوتے تھے اور وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے بہت عادی تھے۔ اب تو انٹرنیشنل طریقے پر چیزیں عام طور پر کلو سے تولی جاتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو لیٹر سے خریدا اور بیچا جاتا ہے، جیسے دودھ ہے اور اس طرح کی چیز، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے۔ تو مدینہ منورہ میں عام طور پر چیزوں کو ناپ کر کے خریدا اور بیچا جاتا تھا، جیسے ہمارے لیٹر ہوتا ہے، وہاں پر صاع ہوتا تھا۔ تو صاع ایک ایسا پیمانہ ہوتا تھا جس کے اندر غلہ اگر بھر کر ناپ کر دیا جائے تو وزن سے قریب 3.5 سیر اس کا وزن ہوتا تھا۔ تو جس طرح وزن کرنے میں کمی بیشی کی جاتی ہے، کبھی ڈنڈی مار دی جاتی ہے اور کبھی پورا تول کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ناپ کر لینے دینے کے اندر۔ تو مدینہ والے میں خرابی یہ تھی کہ جب وہ خریدتے تھے اور لیتے تھے تو پورا ناپ کر اپنا پورا حق وصول کر لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آدمی اپنا حق پورا وصول کر لے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ لیکن جب وہی اگلے کو فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، جیسے ہول سیل سے خریدا اور فٹکر میں بیچ رہے ہیں، تو اب سامنے والے کو وہ کم کر کے دیتے تھے، پورا نہیں ناپتے تھے۔ تو یہ بیماری تھے مدینہ والوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے مدینہ میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی ہے وہ یہ صورت نازل ہوئی، اس پر یہ سورہ ویل للمطففین نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی، اس لیے وہ حضرات اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا لیتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بس سے باز آ گئے اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں معروف و مشہور ہے۔ ہوتا یہ ہے، حق والے کو اس کا حق پورا دینا یہ عدل کہلاتا ہے، برابر سرابر۔ تو جب ترازو سے تولا جاتا ہے، بالکل ڈنڈی سیدھی ہوتی ہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ ادھر کا پلہ ہی برابر ہے، ادھر کا پلہ ہی برابر ہے، یہ تو حق ہے، صاحب حق کا یہ حق ہے۔ چنانچہ اگر ہم کوئی سامان بازار خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 1 کلو سیب کا دام طے ہو گیا، کتنے کلو کا؟ 80 روپیہ کلو، دونوں کو منظور ہے، بائیں کو بھی مشتری کو بھی۔ اب جب بائیں نے اس کو تولا تو اگر وہ پورا تول دے گا، یہ تو عدل ہے، یہ انصاف ہے جو اس کے اوپر واجب ہے، بائع کے اوپر۔ لیکن اگر وہ جھکتا ہوا تول دے تو یہ ایک استحبابی عمل ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر اس کی ترغیب آئی ہے، زن ورجح، جب تولو تو ذرا جھکتا ہوا تول دیا کرو۔ ذرا جھکتا ہوا تول دینے سے اخلاقی اثر پڑتا ہے، لیکن برابر سرابر تولنا، وزن بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو تولنا، یہ واجب ہے۔ تو اگر تولنے والے نے ڈنڈی مار دی، اس کا حق کم کر دیا، یہی تطفیف ہے۔ اس نے پوری قیمت آپ کو دی 80 روپیہ، تو اس کا حق ہے کہ 80 روپیہ کے برابر جو 1 کلو وزن کا سیب ہے، اس کو اتنا پورا وزن دیا جائے۔ اس میں کمی کرنا یہ اس کے حق میں تطفیف ہے، جو کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام جائز نہیں ہے۔ تو مطففین تطفیف سے مشتق ہے، جس کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو مطفف کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ تطفیف کرنا حرام ہے۔ قرآن و حدیث میں ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ عام طور سے معاملات کا لین دین انہی 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہر ایک حقدار کا حق پورا دینا ہے، اس میں کمی کرنا حرام ہے۔
تو معلوم ہوا کہ نہ صرف ناپ تول کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے اس کا یہی حکم ہے، خواہ ناپ تول سے ہو یا عدد شماری سے یا کسی اور طریقے سے، ہر ایک میں حقدار کے حق سے کم دینا بحکم تطفیف حرام ہے۔ لہٰذا کوئی پیٹرول لینے جاتا ہے، اس کو مشین سے بھرا جاتا ہے، وہاں چوری چماری کرے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ملازم جب اپنے مالک سے اس کی ملازمت طے ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹہ کام کرنا ہے، یہ تنخواہ ہے، تو اب اتنا گھنٹہ کام کرنا یہ حق ہے، یہ مالک کا حق ہے، اس میں کمی کرنا یہ غلط اور ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی سے کوئی سامان کا دام طے ہو گیا اور اگر وہ نقد نہیں ادھار ہے، اس کی مدت طے ہو گئی تو اس مقررہ مدت پر جو باہمی طے ہو چکی ہے اس پر دینا یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس سے لیٹ کرتا ہے بغیر کسی عذر کے تو یہ اس کی طرف سے یہ تخفیف ہوگی۔ اس لیے موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ پورا نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے، جس سے اٹھک بیٹھک ہوتی ہے نماز کے اندر، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتا، تو اس کو فرمایا لقد تففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس قول کو نقل کر کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لکل شیء وفاء و تطفیف، یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں متحقق ہے، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، حق والے کو اس کو پورا حق دینا یہ واجب ہے، اس حق کے اندر کمی کرنا تطفیف ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ اس سے نماز جیسا حق ہے ویسے پڑھنا چاہیے، ہر عمل جو عبادت ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس کو ویسے ادا کرنا جیسا کہ حکم ہے، تاکہ حق والے کا پورا حق ادا ہو۔ تو فرمایا ہر چیز کے اندر وفا بھی ہے، تطفیف بھی ہے، پورا ادا کرنا جو کہ واجب ہے، اور تطفیف اس میں کمی کرنا جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً فاجر و کافر یعنی فجار اور کفار کا جو نام اعمال ہے وہ سجین کے اندر رکھا رہے گا۔ سجین کیا چیز ہے؟ علیین کے اندر جو ابرار اور نیکوکار لوگ ہیں ان کا نام اعمال ہوگا، اور سجین کے اندر جو فجار اور کفار ان کا نام اعمال ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں۔ قاموس میں ہے کہ سجین کے معنی دائمی قید کے ہیں، اور احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک مقام خاص کا نام ہے، اور کفار فجار کے ارواح کا مقام یہی ہے۔ سجین جو ایک خاص مقام ہے وہی مستقر ہے، ٹھکانہ ہے کفار فجار کے ارواح کا، اور اسی مقام میں ان کے اعمال نامے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامے اس جگہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس سے تمام دنیا کے کفار فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہوں۔ بہرحال سجین یا تو کوئی جگہ، کوئی مقام ہے جہاں کفار کے اعمال نامے حفاظت سے رکھ دیے جاتے ہیں، مہر لگا کر کے، تاکہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی اب نہیں ہو سکتی۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے پہلے پارسل لگاتے تھے اور چپرا کے علاج اس پر مہر لگاتے تھے، اس کا مطلب اب کوئی سامان باہر سے اندر نہیں جا سکتا، جو اندر ہے محفوظ ہو گیا۔ تو جس کا انتقال ہو گیا اس کا نام اعمال بند ہو گیا۔ اگر وہ کافر و فاجر کا اعمال نامہ ہے تو اس کو بند کر کے مہر لگا کر کے سجین کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو سجین یا تو کوئی مقام کا نام ہے جہاں ان کے نامہ اعمال کو رکھا جاتا ہے، یا سجین کوئی بڑا دفتر ہے جس کے اندر ان کے سارے کفار و فجار کے اعمال نامے وہاں پر لکھے آتے ہیں، محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ارواح بھی سجین کے اندر ہوتی ہے۔ یہ مقام کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کے ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقہ میں ہے۔ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقہ میں ہے، اور علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔
بعض روایت حدیث سے یہ بھی ہے کہ سجین کفار و فجار کے ارواح کا مستقر ہے اور علیین مومنین متقین کے ارواح کی جگہ ہے۔ گویا اس جگہ ان کے اعمال نامے بھی رہتے ہیں اور ان کے ارواح بھی وہیں پر مجتمع ہوتی ہیں۔ بحقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت آسمان میں ہے، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر، اور جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور جہنم زمین میں۔ اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 7ویں زمین سے لایا جائے گا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم 7ویں زمین میں ہے، وہیں سے بھڑک کر سارے سمندر اور دریا اس کی آگ میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ پچھلی صورتوں کے اندر یہ تفصیل آ چکی ہے، اور سب کے سامنے آ جائے گی۔ جہنم کے لائے جانے کا بھی یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح جن روایات میں یہ آیا ہے کہ سجین جہنم کے ایک مقام کا نام ہے، وہ بھی اس پر منطبق ہو گیا۔ کتاب مرقوم، کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، کہ فجار و کفار کی روحیں یہ نام اعمال سجین کے اندر ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما سجین، آپ کو خبر بھی ہے کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم۔ مرقوم کے معنی اس جگہ مختوم کے ہیں، یعنی مہر لگی ہوئی۔ امام بغوی اور امام ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ جملہ مقام سجین کی تفسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب الفجار آیا ہے اس کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کفار و فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر محفوظ کر دیے جائیں گے کہ ان میں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے گا، اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے، یہیں کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کی، جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کو جھٹلا رہے ہیں، جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو مگر ہر وہ شخص جو حد عبودیت سے نکلا ہوا ہے اور مجرم ہے۔ قیامت کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت، اللہ کی طاقت کو، اس کا انکار کرنا، اس کو جھٹلانا۔ اس لیے فرمایا کل معتد اثیم، وہی قیامت کے دن کو جھٹلائے گا جو حد عبودیت سے نکلا ہوا ہو اور مجرم ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ قال اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں، یعنی اس سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یعنی ایسا بالکل نہیں ہے، قیامت برحق ہے، وہ ضرور آ کر رہے گی۔ یہ نام اعمال کی جو حفاظت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کفار کے نام اعمال کی، ابرار کے نام اعمال کو جو حفاظت سے رکھا جا رہا ہے محلہ، کیوں؟ تاکہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے مطابق کو جزا و سزا دی جائے گی۔ کلا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے، قیامت تو آ کے رہے گی۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ لگ چکا ہے، اس لیے ان کی عقل ماری گئی ہے، قبول حق کی استعداد ان کی ختم ہو چکی ہے۔ جیسے جب آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو سامنے اگر اچھی شکل بھی ہو تو بھی خراب نظر آتی ہے، اس لیے حق اور ناحق، غلط اور صحیح کے امتیاز کرنے کی ان صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کے اعمال کے بد کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یعنی قیامت تو ضرور قائم ہوگی اور اس دن یہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، یعنی اپنے پروردگار کی زیارت سے روک دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجرم حاکم کے سامنے خود پیش ہونا نہیں چاہتا، جب کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے
اور حاکم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو مجرم خود یہ چاہتا ہے کہ حاکم کے سامنے ان کو پیش نہ کیا جائے، تو ان کے لیے سزا کہاں سے ہوئی؟ کہ یہی تو بات ہے، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ دنیا میں ان کا کفر اور شرک کا جو ایک دبیس گرد و غبار اور پردہ پڑا ہوا تھا، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کا کفر و شرک اور اس کے گناہ کی آلودگیاں اس کے اوپر چھا جاتی ہیں، جس سے وہ جو اللہ کی محبت ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ہر بندہ چاہے گا میں اپنے اللہ کو دیکھوں۔ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی کہ اللہ کی زیارت سے روک دیے جائیں گے۔ ہاں، جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ کی زیارت ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد ایک تو جو مقربین ہوں گے، عام مومنین کو ہفتہ میں ایک مرتبہ زیارت ہوگی، یوم المزید کے اندر، جو جمعہ کا دن ہوگا جنت کے اندر اس کو یوم المزید کہتے ہیں، تو اس دن ہفتہ میں ایک دن زیارت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے۔ لیکن جو خواص ہوں گے ان کو صبح شام اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، لیکن حشر کے میدان میں یہ کفار اللہ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ دل کے اندر تڑپ ہوگی، تمنا ہوگی اپنے اللہ کو دیکھیں، پروردگار کو دیکھیں، لیکن ان کی اس کفر و شرک کی وجہ سے ان کو وہاں پر محروم کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصاعوا الجحیم، پھر وہ جہنم کے اندر داخل ہو کر رہیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر وہاں ان کو داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کی سزا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جو کچھ یہ زندگی ہے دنیا کی زندگی ہے، یہیں مرنا یہیں جینا، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ حقائق تمہارے سامنے ہیں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یعنی یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ جھٹلانے کی بات نہیں، وہ حقائق سامنے آ کر رہیں گے، اور وہ کہا سامنے آ بھی گئے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کا نام اعمال علیین کے اندر ہوگا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ علیین 7ویں آسمان پر زیر عرش ایک مقام ہے جس میں مومنین کی ارواح اور صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں۔ تو سجین کے اندر کفار کے ارواح اور ان کے نامہ اعمال، اور علیین کے اندر جو زیر عرش ایک مقام ہے، ممکن ہے کہ جنت کے اندر ہو، وہاں پر نیک لوگوں کی ارواح اور ان کے نام اعمال رکھے جاتے ہیں۔ آگے جو کتاب مرقوم مذکور ہے، یہ بھی علیین کی تفسیر نہیں بلکہ ابرار کے نام اعمال کا بیان ہے، جس کا ذکر اوپر ان کتاب الابرار کے اندر آیا ہے۔ یشہدہ المقربون، یشہد شہود سے مشتق ہے جس کے معنی حاضر ہونے اور مشاہدہ کرنے کے آتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ابرار و صالحین کی کتاب الاعمال کو مقربین دیکھتے ہوں گے، اور مراد مقربین سے فرشتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابرار و صالحین کے صحائف اعمال مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے، اور شہود سے مراد حضور کے معنی لیے جائیں، یعنی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، تو یشہدہ کی ضمیر کتاب کے بجائے علیین کی طرف راجع ہوگی، اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مقربین بارگاہ کی ارواح اسی مقام علیین میں حاضر ہوں گی، کیونکہ یہی مقام ان کے ارواح کا مستقر بنایا گیا ہے، جس طرح سجین کفار کے ارواح کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی، اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوں گے جو عرش کے نیچے معلق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی ارواح تحت العرش رہیں گی اور جنت کی سیر کر سکیں گی۔ اور سورہ یاسین میں جو حبیب نجار کے واقعہ میں آیا ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اس سے معلوم ہوا کہ حبیب نجار موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گئے۔ اور بعض روایت حدیث سے ہی ارواح مومنین کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ مستقل ان ارواح کا 7ویں آسمان پر
تحت العرش ہے، یہی مقام جنت کا بھی ہے۔ ان ارواح کو جنت کی سیر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہاں اگرچہ یہ حال صرف مقربین کا ان کی اعلیٰ خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، مگر در حقیقت یہی مستقر اور ٹھکانہ تمام مومنین کے ارواح کا بھی ہے، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی، یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے۔ اس معاملے میں روایات حدیث بظاہر مختلف ہیں۔ سجین اور علیین کی تفسیر میں جو روایات اوپر مذکور ہوئی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار سجین میں رہتی ہیں جو ساتویں زمین میں ہیں، اور ارواح مومنین علیین میں رہتی ہیں جو ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے۔ اور مذکور صدر روایات میں بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار جہنم میں، ارواح مومنین جنت پہ رہیں گی۔ یعنی دو طرح کی روایت، ایک طرح کی روایت سے معلوم ہوتا ہے مومنین کی ارواح جنت میں ہوں گی، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علیین کے اندر ہوں گی۔ اسی طرح کفار کی ارواح بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں ہوں گی، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سجین کے اندر ہوں گی۔ اب تطبیق کی شکل کیا ہوگی، اس کو فرمایا کہ اور بعض روایات حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین و کفار دونوں کی روحیں ان کی قبروں میں رہتی ہیں۔ یہ ایک تیسری روایت ہے کہ ان کی روح قبروں کے اندر رہتی ہے، اور جسم میں داخل ہونے کے بعد پھر سوال جواب ہوتا ہے، اور پھر یا ان کو عذاب ہوتا ہے یا ان کو ثواب ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتیں، وہاں کی کھڑکی کھول دی جاتی ہیں، وہاں کی ہوائیں آتی ہیں، وہاں کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹاؤں گا، اور پھر اسی زمین سے اس کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، اور یہی حکم ہوگا کہ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دو۔ امام عبد البر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب کی ارواح بعد الموت قبر ہی میں رہتی ہیں۔ ان میں پہلی اور دوسری روایات میں جو یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض سے ارواح مومنین کا علیین میں رہنا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے جنت میں رہنا، غور کیا جائے تو یہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مقام علیین بھی ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے، اور جنت کا بھی یہی مقام خود قرآن کریم کی تصریح سے ثابت ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اس میں تصریح ہے کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور سدرہ کا ساتویں آسمان میں ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے مقام ارواح جب علیین ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے، اور ان ارواح کو جنت کے باغات کی سیر نصیب ہے، اس لیے ان کا مقام جنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ روایت میں تطبیق تو ہو گئی کہ اگر کہیں کہ جنت میں ہے تو یہ کہنا بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے، اور اگر علیین کے تو وہ کہنا بھی صحیح ہوگا، وہ بھی جنت کے پاس ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ اسی طرح کفار کے ارواح سجین میں ہے، اور وہ ساتویں زمین میں ہے، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہنم بھی ساتویں زمین میں ہے، اور اہل سجین کو جہنم کی تپش اور ایذائیں پہنچتی رہیں گی، اس لیے ان کا مقام جہنم میں کہہ دینا بھی صحیح ہے۔ البتہ اوپر جس روایت میں ارواح کا قبروں میں رہنا معلوم ہوتا ہے، بظاہر پچھلی دونوں روایتوں سے بہت مختلف ہے۔ اب یہ فرق رہ گیا، اس میں تطبیق تو ہو گئی کہ جنت بھی اسی جگہ ہے، علیین بھی اسی جگہ ہے، اسی طرح جہاں پر جہنم ہے وہیں پر سجین بھی ہے۔ اب یہ رہ گیا مسئلہ، جس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے، مومن کی روح کو اس سے قبر کے اندر سوال جواب کے لیے، اور کفار کی روح کے اوپر رسائی ہی نصیب نہیں ہوتی، وہیں سے اس کو لوٹا دیا جاتا پہلے آسمان کے پہلے ہی سے۔ تو اس میں تطبیق کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق بحقی زمانہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے، وہ جو سورہ والنازعات کے اندر یہ تفصیل گزر چکی ہے، وہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اصل مستقر ارواح کا علیین اور سجین ہی ہوں، یعنی ان کا اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، سجین اور علیین، مگر ان ارواح کا ایک خاص رابطہ قبروں کے ساتھ بھی قائم ہو۔ اس رابطہ کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا،
مگر اس طرح آفتاب ماہتاب آسمان میں ہیں اور ان کی شعاعیں زمین پر پڑھ کر اس کو روشن بھی کر دیتی ہیں، گرم بھی، اسی طرح علیین سے جن کی ارواح کا کوئی رابطہ معنویہ قبروں سے ہو سکتا ہے کہ سورج کتنی دور یہاں سے، لیکن اس کی روشنی، اس سے گرمی یہاں متاثر کرتی ہے مخلوق کو، چیزوں کو۔ تو ہو سکتا ہے کہ مومن کے ارواح علیین کے اندر ہو اور قبر کے اندر ان کا کوئی ایسا رابطہ ہو جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آدمی خواب دیکھتا ہے، خود قرآن کی تفسیر ثابت ہوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں جب اس کے موت کا وقت ہوتا ہے، واللاتی لم تمت فی منامہا، لیکن جن روحوں کا جس کا ابھی موت کا وقت نہیں آتا، نیند کے وقت میں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ تو اب کوئی خواب دیکھتا ہے کہ ہم آسمان کے اوپر اڑ رہے ہیں حالانکہ زمین پر سویا ہوا ہے، تو روح گویا کہ اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن ایک لطیف رابطہ قائم رہتا ہے، سانس چلتی رہتی ہے آمد و رفت، اور جب کوئی اس کو جگاتا ہے تو آنے واحد کے اندر اس کی روح لوٹ کے چلی جاتی ہے۔ تو ان کی پوری حقیقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، بس یہ انداز کر لینا چاہیے اصل ان کا ٹھکانہ علیین کے اندر یا سجین کے اندر ہے، لیکن قبر کے اندر یہ مومن لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ثواب مرتب ہو رہا ہے، یا کافر ہے اور اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو روح کا ایک لطیف رابطہ اس سے قائم ہے جس کو ہم اس دنیا کے اندر سمجھ نہیں سکتے۔ اور ان تمام اقوال کی تطبیق میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق سورہ نازعات کی تفسیر میں ابھی گزر چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ انہیں بتایا تھا کہ ایک تو روح جسم لطیف ہے جو ہمارے جسم کے اندر، اس کو ہم روح کہتے ہیں، ہے یہ بھی جسم، لیکن جسم لطیف ہے، یہ نظر نہیں آ سکتا کسی کو، جیسے ہوا، ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، کرنٹ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جسم لطیف ہے، ایسے یہ بھی جسم ہے لیکن اتنا لطیف ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم روح کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جو علیین کے اندر ہے اس کو روح کہا جاتا ہے، روح وہ جسم نہیں ہے، وہ مجرد ایک جوہر ہے، اس کا اس سے خاص تعلق ہے۔ اور قبر کے اندر جو روح لوٹائی جاتی ہے وہ جسم لطیف ہے جو دنیا میں ہمارے جسموں کے اندر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سب میں تطبیق ہو گئی کہ وہ روح جنت کے اندر بھی ہے، علیین کے اندر بھی ہے، اور کفار کی جہنم کے اندر بھی ہے، سجین کے اندر بھی ہے، اور قبر کے اندر بھی اس سے اس کا رابطہ بنا ہوا ہے۔ اب آگے بقیہ آیت کی آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال علیین کے اندر ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر کہ علیون کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر ہے نشان لگایا ہوا، یعنی مہر لگایا ہوا، یشہدہ المقربون، جس کو دیکھتے ہوں گے مقرب فرشتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے روح کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو، یہ نام اعمال کو علیین کے اندر رکھ دو، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے کا نام اعمال دیکھیں، تو ان کو اجازت ہو جاتی ہے۔ یہاں مراد وہ ہے یشہد المقربون، جس کو دیکھتے ہیں مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آسائش کے اندر ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مسہریوں کے اوپر بیٹھ کر کے جنت کے عجائبات دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں کے اندر نعمتوں کی شادابی کو دیکھ لے گا، محسوس کرے گا۔ جب آدمی دنیا کے فراوانی کے اندر، نعمتوں کے اندر ہوتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب آدمی کو مشقت آتی ہے اور فقر و فاقہ اور افلاس آتا ہے تو اس کے چہرے سے آدمی پڑھ لیتا ہے یہ کتنا مشقت اور پریشانی کے اندر ہے۔ تو ان نعمتوں کی شادابی ان کے چہروں سے نظر آئے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا شراب خالص جو سرب مہر ہوگی۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیک ہوتی ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، وہاں اس لیے مومن کے اعزاز و اکرام کی خاطر، مومن کی اعزاز و اکرام کی خاطر شراب خالص پیش کی جائے گی، پلائی جائے گی جو سرب مہر ہوگی۔ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس جیسی چیز پر حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ یہ چیز نیک اعمال سے حاصل ہوں گی
اس لیے نیک اعمال میں آدمی کو سبقت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مقابلے میں حرص کرنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، وہ جو شراب خالص ہوگی اس میں ملاوٹ ہوگی، کس کی؟ تسنیم کی ہوگی۔ عرب جو شراب پیتے تھے تو اس میں پانی ملا کر کے پیتے تھے، جو بھی مقصد رہا ہو، تو اسی اعتبار سے اس کے اندر جیسے سوڈا واٹر ملا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم ایک بہت خاص قسم کا پانی ہے جو عام لوگوں کو تو شراب میں ملا کر دیا جائے گا، لیکن جو خواص ہوں گے جنتی ان کو خالص وہ پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، تسنیم۔ عیناً یشرب بہ المقربون، یہ ایک چشمہ ہوگا جس میں سے جو مقرب لوگ ہوں گے، جو مقرب ہوں گے یعنی خواص جنتی، وہ خالص اس کا پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً جو گنہگار ہیں، جو مجرم لوگ ہیں یعنی کفار، یہ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، ٹھٹھے کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دنیا کے اندر آخرت کی جو نعمت جو موہوم میں پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کے لیے دنیا کا نقد آرام یہ قربان کر رہے ہیں، وہ ٹھٹھا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے بازی کرتے تھے، جیسے آدمی کسی کا مذاق اڑانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، تو آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تھے لوٹ کر تو گھر پر جا کر بھی ان کے بارے میں اس طرح تبصرے کیا کرتے تھے اور دل لگی کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب انہیں سامنے سے دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی غلطی کے اوپر ہیں، کہ مذہب اسلام کو قبول کر کے اور دنیا کی راحت و آرام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار کو مسلمانوں کے اوپر نگراں کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن یہ ایمان والے بطور انتقام کے ان کفار پر ہنسیں گے۔ بہت ہنس رہے تھے نا، بہت مزے اڑا لیے، لو مزہ چکھو اب، تو آج کے دن یہ ایمان والے ان کفار پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور مسہریوں پر، جنت میں مسہریوں پر آرام سے بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جھروکے جنت میں ایسے ہوں گے جس سے وہ اہل جنت کا نظارہ کریں گے، اور جو ان کے اہل تعلق ہوں گے پہچانیں گے بھی۔ تو مسہریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے آرام سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، واقعی میں کفار کو ان کے کیے کے مطابق ہی بدلہ دیا گیا ہے، جیسا کیا اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا گیا۔ یعنی صورت مکمل ہو گئی، آگے بھی صورت آ رہی ہیں، قریب قریب سبھی کے اندر ہے تو قیامت کے اندر پیش آنے والے حالات کا کہیں تفصیلی کہیں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔